السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مقین قلوب المؤمنین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، روح کو تڑپا دے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو وسعت صحرا دے۔ اس دور میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ حمد و صلات کے بعد جامع مسجد چٹی سیالکوٹ میں بزم اویسیہ کے زیر اہتمام ماہانہ درس قرآن مجید کی بابرکت نشست میں ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری و حضوری کے لیے آنکھیں بند کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کا شکر ہے، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے لپٹتا ہوا نور ہمارے دلوں میں جلوہ فراز ہے۔ گو شوال المکرم کا چاند چڑھ چکا ہے، لیکن روزوں کی چاشنی ابھی بھی موجود ہے۔ رمضان المبارک کی ٹھنڈک دل کو محسوس ہو رہی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ پورا سال روزوں کا نور باقی رہتا ہے،
اور جب نور باقی رہتا ہے تو پھر سرور بھی باقی رہتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے بعد جن لوگوں کو مسجد کا تعلق نصیب ہے، سجدے کی دولت عطا ہے، ذکر و فکر کی چاشنی میسر ہے، اور جن لوگوں کی راہیں بٹکی نہیں ہیں، نگاہیں پاکیزہ رہی ہیں، سماعتوں میں کالخ نہیں اتری، اور جن کے دل منور ہیں انہیں مبارک ہو۔ نیکی کے بعد نیکی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ فجر پڑھتے ہیں تو پتہ چلے کہ قبول ہے یا نہیں، تو جب ظہر نصیب ہو جائے تو سمجھو فجر پر مہر لگ چکی۔ رمضان المبارک کے بعد بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور رمضان المبارک کے بعد جنہیں پاکیزگی نصیب ہے، نیکی نصیب ہے، نماز، قرآن کی تلاوت، مسجد کا تعلق، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کے روزے قبول کر لیے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جیسے جمعۃ الوداع ہوتا ہے، ایسے جو اگلا جمعہ ہوتا ہے وہ جمعۃ النتیجہ ہوتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ کن کو مالک نے قبول فرمایا ہے۔ تو اگر سستی ہوئی ہو تو معذرت خواہی کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ مسجد، نماز، ذکر اور نیکی، یہ رمضان المبارک کے بعد بہرحال نصیب رہنی چاہیے، اور یہی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سستیوں سے درگزر فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ یہ درس قرآن چونکہ ایک باقاعدہ تربیتی نشست بھی ہے، اس دفعہ ہم نے شروع میں یہ سوچا ہے کہ باقاعدہ طور پر تصوف کے متعلق معروضات عرض کی جائے۔ تصوف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پہ اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات کیا ہیں۔ یہ ویسے رمضان المبارک میں ہم نے مرکز میں چند روزہ نشست کی ہے، لیکن ہم نے سوچا ہے کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس پر کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اس کے دعوے دار ہیں جن کی وجہ سے اس بہت بڑی حقیقت پہ حرف اٹھ رہے ہیں، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اس کو سرے سے جانتے ہی نہیں، اور جو کسی کا ناواقف ہوتا ہے وہ اس کا دشمن ہوتا ہے، اور جو کسی کو جان جاتا ہے وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کچھ ضروری باتیں تو ہم نے رمضان المبارک کے دروس تصوف میں عرض کی ہیں، لیکن وہ صرف
تعریف کی حد تک تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر جو حقیقت تصوف ہے، معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور اس میں چلنے والے مسافر کی نشانیاں کیا ہیں، نفس سے کیسے چھٹکارا مل سکتا ہے، سچی توبہ کیسے نصیب ہو سکتی ہے، طریقت میں علم کی کتنی ضرورت ہے، کیا علم کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور پھر جو بیماریاں ہیں ان کی تشخیص کا طریقہ کیا ہے، اور طریقے کے بعد پھر ان کا علاج کیا ہے، اور علاج کے ساتھ پرہیز کیا ہے، یہ بھی ساری چیزیں بڑی اہم ہیں۔ تو انشاءاللہ ان دروس میں آپ پابندی سے شرکت فرمائیں گے تو بہت سارے لقمہ نور آپ کو نصیب ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے تمام جہانوں کا جو سسٹم بنایا ہے، انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، پھر یہ خیر و شر کی ساری قوتیں، ایک پیچھے مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ اللہ کی رضا جس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، وہ سمجھو کہ با مقصد زندگی گزار کر مقصود کو حاصل کر کے گیا ہے۔ آپ اگر غور فرمائیں تو جتنے انبیاء ہیں ان کے آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ مخلوق کو میرے دروازے پر لاؤ تاکہ وہ ایسے اعمال بجا لائیں کہ میری رضا انہیں نصیب ہو جائے۔ انبیاء کی جماعت میں شمولیت کا راز بھی یہی ہے، کتابوں کے بھیجنے میں حکمت بھی یہی ہے۔ جتنے سارے کے سارے یہ جو کچھ بھی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں مقصد ایک ہے، اللہ کی رضا۔ مسجد کیوں بنائی گئی؟ مدارس کیوں ہیں؟ یہ تقاریر کیوں ہیں؟ نمازیں کیوں پڑھائی جا رہی ہیں؟ کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ یہ ویلفیئر سوسائٹیز کا کیا مقصد ہے؟ یہ آج جتنا جمہوریت کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے، خیر یہ تو گند ہے، اسلام سے ٹکراتا ہے۔ اسلام میں تو خلافت، جمہوریت نہیں۔ جمہوریت میں گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا، جمہوریت کہتی ہے کہ تمہاری گنتی ہوگی، چاہے مہر علی ہے، چاہے چور ہے، چاہے ڈاکو ہے، چاہے جماعت علی ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں کی رائے برابر ہے۔ یہ جمہوریت ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کلو ہو اور ایک شٹاکی بھی نہ ہو اور دونوں برابر ہوں؟ دن اور رات کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال اس پر میں کبھی انشاءاللہ پورا درس قرآن عرض کروں گا، پوری نشست ہوگی، جمہوریت کی کیا حقیقت ہے، اس کے اندر کتنا گند ہے، اور کیسے بچا جا سکتا ہے۔
تو یہ سارے کا سارا جو شور ہو رہا ہے، اگر اس کے پیچھے حقیقت ہے تو ایک ہے کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کا راگ الاپتے ہیں کہ ہمیں خدمت کرنی ہے، ہمیں انسانیت کی خدمت درکار ہے، ہمیں مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ تو مخلوق کی خدمت کرنے میں بھی رزلٹ کیا ہے، نیت کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ سارے کا سارا دائرہ ایک چیز پہ آ کے رکتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا، مالک کی رضا نصیب ہو جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جسے نصیب ہو جاتی ہے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مالک ہے، اس کی رضامندی کے لیے اس کے قابل کیا عمل ہو سکتا ہے؟ ہم اس قابل ہیں کہ اسے راضی کر سکیں؟ ہمارے اندر اتنی قابلیت ہے یا اخلاص ہے یا اتنا ہمارے اندر نور ہے کہ ہم اس ذات کی مرضی حاصل کر سکیں، اس کی رضا حاصل کر سکیں؟ لیکن پھر بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے کچھ اعمال ایسے بتا دیے ہیں کہ یہ کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، اس راستے پہ چلو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، یہ بجا لاؤ گے تو میری رضا نصیب ہو جائے گی۔ یہ بھی اس کا کتنا کرم ہے، یہ بھی اس کی کتنی مہربانی ہے۔ اب انسان کی کامیابی یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو تو بہرحال اسے فوت ہونا ہی ہے، مرنا ہی ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ جو زندہ ہے وہ تکلیف کی، موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کانٹیکٹ میں ہم لے رہے ہیں سرکار کو جیسے بدبخت لوگ لیتے ہیں، نہیں، لیکن بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت، انبیاء کی موت کا سلسلہ اور ہے، انہیں فقط موت آتی ہے، وعدہ پورا ہوتا ہے، پھر ان کی زندگی اسی طرح جسمانی ہوتی ہے، وہ قبر میں حیات جسمانی کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ان کے غلام جو شہید ہیں ان کے متعلق ہم گمان نہیں کر سکتے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا گمان بھی نہ کرو کہ یہ لوگ مردہ ہیں، یہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جو نبی کے نام پہ مرے اس کی اتنی زندگی ہے تو نبی کی اپنی زندگی کتنی اعلیٰ ہوگی۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کو بہرحال اس وعدے سے، اس وعدے کو پورا کرنا ہے، کوئی بچے گا نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں بندہ مرتا مرتا بچ گیا ہے، مرتا مرتا، یہ جھوٹ ہے، بچتے بچتے ماری جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بچتا بچتا مرتا مرتا بچ جائے، نہیں، اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت ہے، آنی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کتنی لمبی زندگی، آج بھی زندہ ہیں، لیکن موت آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں پر زندہ ہیں، کتنے 100 سال ہو گئے، لیکن موت آئے گی۔ آپ کی بھی قبر سرکار کے پڑوس میں بنے گی۔ تو بہرحال موت ایک حقیقت ہے، ایک اٹل فیصلہ ہے، یہ آنی ہے، لیکن موت آئے تو اس بندے پر رب راضی ہو، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا جن اعمال پر ہے ان میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزوں کا تعلق ظاہر سے ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق باطن سے ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے کہ میں وہ اعمال کرو تو میں راضی ہو جاؤں گا، ان میں فرائض ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، یہ کریں گے تو مالک راضی ہوگا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے منع کی ہیں، ان سے ہم رکیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ جیسے فرض کے مقابلے میں حرام ہے، جیسے حرام کا رزق، رشوت، جھوٹ، اس طرح زنا، بدنگاہی، ایسی چیزیں یہ حرام ہیں، یہ چھوڑیں گے تو اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور وہ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے فرض اور ایک ہے اس کے مقابلے میں حرام۔ اب یہ دونوں چیزوں کا تعلق شریعت سے ہے۔ یہ جب ہم سیکھیں گے تو اس علم کو کیا کہیں گے؟ علم شریعت۔ نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے، حرام و حلال کی تمیز کے لیے جو چیزیں، جو علم ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم شریعت، اور اسے علم عام طور پر فقہ کہتے ہیں، علم فقہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، اور وہ ظاہری اعمال کی روح ہیں، جیسے اخلاص ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر اخلاص نصیب نہیں ہوگا تو وہ سارے کے سارے اعمال عقارت چلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اگر نماز دکھاوے کے لیے پڑھیں گے تو ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ روزہ، زکوٰۃ، حج اگر اخلاص کے بغیر ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ باطنی اعمال سے ہے۔ دوسرا باطنی اعمال سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسرا کام کیا ہے جو ضروری ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تھی ظاہری اعمال میں، اس طرح اخلاص کے بعد دوسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا سب سے بڑا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کا احساس پیدا ہونا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس پیدا ہونا کسی بھی عبادت میں۔
جب یہ احساس پیدا ہوگا تو بہت ساری بلندیاں نصیب ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اب جس طرح ظاہری اعمال میں کچھ فرائض تھے اور کچھ چیزیں منع تھی جن کو حرام کہتے ہیں، اس طرح باطنی اعمال میں بھی کچھ چیزیں منع ہیں جو حرام ہیں. وہ ہے بغض، کینہ، حسد، تکبر. یہ ساری کی ساری چیزیں منع ہیں اور یہ چیزیں دور کرنا اشد ضروری ہے. اب جس طرح ظاہری اعمال کو درست کرنے کے لیے علم حاصل کیا اس کا نام شریعت ہے، اس طرح یہ باطنی اخلاص حاصل کرنے کے لیے اور بیماریاں دور کرنے کے لیے اور یہ چیزیں جو حرام ہیں ان کو پہچاننے کے لیے اور ان کو دور کرنے کے لیے جو علم ہے اسے کہتے ہیں علم طریقت. کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ طریقت. اب آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت اور طریقت کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے. یعنی اگر شریعت نصیب ہو تو طریقت کے بغیر ہو، اخلاص کے بغیر ہو، باطنی جو امراض ہیں ان کو دور کیے بغیر ہو تو نماز کتنا فائدہ دے گی، ظاہری اعمال کتنے فائدہ دیں گے. اور اگر ظاہری اعمال نہ ہوں، ایک بندہ کہے کہ مجھے نہیں ضرورت، میں نے تو اپنی باطن کی صفائی کرنی ہے، تو وہ بندہ بھی اپنے رب کی رضا کو نہیں پا سکتا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے یہ حکم ہے کہ باطنی امراض کو دور کرنا ہے اور باطنی اعمال صحیح کرنے ہیں، اس طرح ظاہری اعمال کا درست کرنا بھی اللہ کا حکم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تب نصیب ہوگی جب ظاہری اعمال بھی درست ہوں گے. تو اب ظاہری اعمال کو درست کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ علم شریعت ہے، اور باطنی اعمال کو درست کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ علم تصوف ہے یا طریقت ہے. یہ دو ہیں. اللہ اکبر. اب جس طرح ظاہری اعمال کو درست کرنے کے لیے کسی استاذ کی ضرورت ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کسی جگہ جاتے ہیں، آپ دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں تو کتابیں تو ہر جگہ موجود ہیں. کیا آپ کتابوں کو پڑھ کر آپ عالم بن سکتے ہیں یا پروفیسر بن سکتے ہیں یا کوئی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں؟ نہ آپ کا کوئی استاد ہو، نہ کوئی آپ امتحان دیں تو کیا آپ کو ڈگری مل جائے گی؟ جی. تو جیسے کتابیں ہونے کے باوجود آپ کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے، اس کا استاد ہونا ضروری ہے، اسی طرح علم شریعت کے لیے بھی استاد کو ہونا ضروری ہے. اور دوسرے نمبر پر جس طرح ظاہری اعمال کے لیے کسی استاذ کے ہونا ضروری ہے، اس طرح باطنی اصلاح کے لیے بھی کسی استاذ کا ہونا. ظاہری اعمال کی درستگی جو کرتے ہیں ان کو ہم علماء کہتے ہیں، محراب و منبر کے وارث ہیں وہ. اللہ اکبر. اور ساتھ ہی باطنی اصلاح کے لیے جو بیماریاں دور کرتے ہیں، باطن کی صفائی کا کام کرنے میں مدد دیتے ہیں اور باطنی بیماریاں دور کرتے ہیں، ان کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جسے کہتے ہیں شیخ طریقت. کیا کہتے ہیں؟ بولیے. شیخ طریقت ہم کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب آپ خود یہاں پر اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ جس طرح کسی استاذ کے بغیر کوئی فن حاصل کیا جا نہیں سکتا، اسی طرح
یہ باطن کے علوم، اللہ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، یہ بغیر کسی استاد کے کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم علم شریعت بھی حاصل کریں اور علم طریقت بھی حاصل کریں۔ ہمارا ہر حوالہ سے جیسے استاذ کا ہونا ضروری ہے، اس طرح ایسے بزرگ کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جو ہمارے باطن کی اصلاح کرے، جو ہمارے اندر اخلاص ڈیولپ کرے، جو ہمارے اندر بیماریاں ہیں موجود ہیں ان کو بتائے کہ بھئی تمہارے اندر تکبر ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے تکبر کی 1000 سے زیادہ قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 1000 سے زیادہ قسمیں ہیں، اور خود بندے کو پتہ نہیں چل سکتا۔ جیسے آپ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہم ڈاکٹر جب بیمار ہوتا ہے تو وہ بھی کسی ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، حالانکہ وہ خود ایک ڈاکٹر ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، وہ خود اپنا علاج کر سکتا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے۔ وہ کسی سینئر معالج کے پاس جائے گا، وہ کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرے گا۔ کیوں؟ کہ اپنا علاج بندہ خود نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم ظاہری بیماریوں کے لیے بہت سارے معالج سے رابطہ کرتے ہیں، بہت سارے معالج کے پاس جاتے ہیں، اور جانا چاہیے بھی، علاج کرانا سنت ہے۔ اور میں تو ایک حقیقت عرض کرتا ہوں، اللہ اکبر، کہ علاج سنت ہے۔ علاج عام طور پر لوگ اسے یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے گولی کھانا سنت ہے یا کوئی دوائی کھانا سنت ہے، لیکن میں ان کانٹیکٹ میں نہیں لیتا۔ ٹھیک ہے، وہ کھانا بھی، وہ علاج کرنا بھی سنت ہے، لیکن حقیقت میں علاج ہی سنت ہے، اور سنت ہی علاج ہے۔ کہ جب ہم بیماری ہمیں آ جائے، ہم سنت کے قریب آ جائیں تو انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے۔ کسی بھی بیماری کا علاج سنت رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو جو بیماری بھی لگی ہے، کوئی ایک بیماری آپ دیکھ لیں، وہ آپ مجھے بتا دیں کہ اس کا یہ بیماری ہے، اب اس حوالہ سے آپ سنت پر آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کا علاج ہو جائے۔ سنت رسول پر تشریف لے آئیں تو آپ کا علاج ہو جائے گا، خود بخود آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کتنا عرصہ مدینہ شریف میں ایک یونانی حکیم صاحب رہے، اور کوئی سال ڈیڑھ کے بعد بوریا بستر اٹھایا جانے لگے، تو صحابہ کبار نے پوچھا بھئی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا یہاں کوئی بیماری نہیں ہوتا۔ تو یہ بات جب سرکار تک پہنچی تو آپ نے انہیں بلایا اور بلا کے فرمایا بھی کیا پریشانی ہے؟ کہا یہاں تو میں دکانداری کرنے آیا تھا، علاج کرنے آیا تھا، یہاں کوئی بیماری نہیں ہوتا۔ حضور مسکرائے، فرمایا یہ میرے متبعین ہیں، میرے صحابہ ہیں، فرمایا یہ میری سنت پہ چلتے ہیں، فطرت پہ چلتے ہیں، اور جو بندہ سنت و فطرت پہ چلنے والا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ علاج کراتے ہیں، کسی آپ کو بیماری لگی ہے، آپ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، اب جب علاج کراتے ہیں تو آپ کو کتنا فکر ہوتا ہے کہ یار مجھے بیماری لگ گئی ہے، میں نے علاج کرانا ہے۔ آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کو شوگر ہے، آپ کو کوئی بیماری بھی ہے، تو آپ کتنے متفکر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہونا چاہیے بھی۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تندرستی کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، سرکار نے بھی فرمایا بھی جو بندہ تندرست ہے اس پہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ تندرستی ہونی بھی چاہیے، صحت ہونی بھی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس نیت سے صحت اچھی رکھنی چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کر سکوں، اللہ کی عبادت کر سکوں۔
تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ جب ہمیں بیماری لگتی ہے ہم مختلف لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، بلکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ بات ہیر پھیر کر کے وہ اپنی بیماری پہ لے آتا ہے، یار مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ بیماری ہے، کہ کوئی نہ کوئی علاج بتا دے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کل تو نسخے فری میں ملتے ہیں، جہاں بھی بیٹھو کوئی نہ کوئی نسخہ آپ کو دے دے گا، کوئی نہ کوئی نسخہ دے دے گا۔ نسخہ بتانا سب سے بڑا آسان کام بن گیا ہے۔ تو بہرحال ہم بیماری کے حوالے سے اتنے متفکر ہوتے ہیں تو ہم علاج کراتے ہیں۔ جب ہم علاج کراتے ہیں تو علاج کے طریقہ کار بھی مختلف ہیں، کوئی ایلوپیتھک ہے، کوئی ہومیوپیتھک ہے، کوئی یونانی طب ہے، اس طرح بہت سارے قسمیں ہیں علاج کی۔ تو یہ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ یار یہ ایلوپیتھک صحیح نہیں ہے، ہومیوپیتھک صحیح ہے، یا ہومیوپیتھک کا انکار کرتا ہے، ایلوپیتھی کے متعلق کہتا ہے، یا جو حکمت ہے اس کا وہ بندہ انکار کرتا ہے۔ اپنا اپنا طریقہ علاج ہے، ہر کوئی بندہ اپنا طریقہ علاج کرتا ہے۔ اور جو بندے کو بیماری ہے وہ کسی نہ کسی ڈاکٹر سے، کسی نہ کسی طبیب سے رجوع کرے گا کہ مجھے یہ بیماری ہے، اور اسے کرنا بھی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ بندہ عام طور پر بندہ بیمار ہوتا ہے تو رجوع کرتا ہے، اس میں کوئی حرج ہے؟ بولیے۔ تو جب باطنی بیماریاں بندے کے اندر ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، تو کیا بندے کو متفکر نہیں ہونے چاہیے کہ یار میرے اندر ایسی بیماریاں ہیں جو شوگر سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، جو بلڈ پریشر سے بھی زیادہ خطرناک ہیں؟ بھئی بلڈ پریشر بڑھے گا یا شوگر بڑھے گی یا کم ہوگی تو کم از کم جان ہی جائے گی نا، لیکن یہ تو بیماریاں ایسی ہیں کہ یہ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، یہ تو ایمان کے لیے خطرہ ہیں۔ متکبر بندے کا بہرحال ایمان خطرے میں ہوتا ہے، حاسد بندے کا، بغض رکھنے والے بندے کو بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو ایمان کے لیے خطرہ ہیں، تو یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کتنی ضروری ہیں دور کرنا۔ تو اب جو ظاہری بیماریوں کے علاج کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں، کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتے ہیں، اللہ اکبر، تو اسی طرح باطنی بیماریوں کے علاج کے بھی مختلف طریقے ہیں، مختلف لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ جیسے طب یونانی ہے یا ایلوپیتھی ہے یا ہومیوپیتھی ہے یا دیگر بہت ساری ایکسرسائز سے علاج کے طریقہ کار ایجاد ہو چکے ہیں، اس طرح جو باطنی امراض کے بزرگوں کے طریقے ہیں، کوئی چشتیہ ہے، کوئی قادریہ ہے، کوئی سروردیہ ہے، کوئی نقشبندیہ ہے، کوئی اویسیہ ہے، مختلف طریقے علاج ہیں، لیکن مقصود ایک ہی ہے سب کا، کہ سب کے باطن کی اصلاح کرنی ہے اور سب کو صراط مستقیم پر لگا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچانا ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ظاہری احکام کے لیے علم شریعت ہے، باطنی احکام کے لیے علم طریقت و تصوف ہے۔ ظاہری احکام کے لیے جیسے استاذ کی ضرورت ہے، ایسے باطنی احکام کے لیے بھی استاذ کی ضرورت ہے۔ ظاہری استاد کو ہم یا عالم کہتے ہیں یا ٹیچر کہتے ہیں یا پروفیسر کہتے ہیں، اور جو باطنی جو علوم ہیں ان کے حاصل کرنے کے لیے ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو اسے شیخ قریت کہتے ہیں یا پیر صاحب کہتے ہیں یا شیخ صاحب کہتے ہیں جی۔ اور جس طرح ظاہری بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، طبیب ہیں، اس طرح باطنی امراض کے لیے بھی حکیم ہیں، طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ ظاہری جو بیماریوں کے علاج کے لیے ہے وہ کتنے ڈاکٹر ہیں، مختلف ان کے نام ہیں، اور باطنی جو امراض کو دور کرتے ہیں وہ بھی حکیم ہیں، وہ حکمت سے کام لیتے ہیں۔
بندہ جب آتا ہے تو اب ظاہری جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی تشخیص کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ نبض کو چیک کیا جاتا ہے یا مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، مختلف طریقہ کار سے چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر شوگر کتنا ہے، اس کے اندر اب اس کا بلڈ پریشر کتنا ہے، اس کے اندر کون سی بیماری ہے، اب اس کے اندر کیا ہے، اب اس کو کون سی مرض ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے، تو مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اس طرح باطنی امراض کے لیے بھی جو استاذ ہیں ان کو بھی اتنی مہارت ہوتی ہے کہ وہ ساری بیماریوں کا طریقہ علاج بھی جانتے ہیں اور تشخیص بھی جانتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہم جب ڈاکٹر یا حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ تو نبض دیکھتے ہیں، وہ تو ٹیسٹ لیتے ہیں، لیکن جب ہم حقیقی کسی شیخ طریقت کے پاس آتے ہیں تو وہ ایک نگاہ ہی سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ کس چیز کا مرض ہے۔ دل کے اندر جو خیالات ہیں وہ بھی جان رہے ہوتے ہیں، اتنی باریک بھی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بندہ وضو کر رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ گناہ کرنا چھوڑ دے، اس کو کہا یہ گناہ نہ کیا کر، وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا حضرت ان گناہوں کا تو میرے سوا اور میرے رب کے سوا کسی کو پتہ نہیں، آپ کیسے مطلع ہوئے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ گناہ میں کرتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پڑھی کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں؟ فرمایا تیرے اعضاء سے جو پانی گر رہا تھا اس پانی میں مجھے وہ گناہ نظر آیا۔ اب دنیا کی کوئی مشین، دنیا کا کوئی ایسا ٹیسٹ بتاؤ، اللہ اکبر، کہ جو پانی سے گناہ چیک کر لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لاتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، فرمایا نظر کا خیال رکھا کرو، تیری نظر بہکتی ہے، فلاں جگہ پر بھی تجھے یہ وسوسہ آیا، تجھے یہ خیال آیا اور تیری نظر بہکی۔ وہ بندہ ڈر گیا، کہنے لگا وہی دوبارہ سرکار کے بعد بھی اترنی شروع ہو گئی ہے۔ فرمایا وہی نہیں آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ کا نور اسے نصیب ہے یہ ہر مرض کی تشخیص کر لیتا ہے۔ یہ ایسی ٹارچ ہے، یہ ایسی روشنی ہے، یہ ایسا نور ہے جو بندے کو، مومن کو نصیب ہوتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوست کو وہ نور دیتا ہے کہ وہ اس بہت سے اندھیرے میں بھی جب وہ ٹارچ مارتا ہے تو اسے ہر قسم کا جراثیم نظر آ جاتا ہے، ہر قسم کی اسے بیماری نظر آتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور وہ غیر مسلم تھا، اس نے زنار پہنا ہوا تھا، لیکن اس نے امتحان لینا چاہا بہت سارے اولیاء کا، بہت سارے لوگوں کا، اللہ کے بندوں کا، کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اگر یہ حدیث صحیح ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ تو ہوگا، تو اگر بندہ نہیں ہے تو پھر یا تو حدیث صحیح نہیں ہے۔ ایک اللہ کے بندوں کے پاس گئے تو انہوں نے اس کی تشریح کی، بھی ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ جیسے سیب کے متعلق کو پوچھے تو ان کو کہ اس کا سائز ایسا ہوتا ہے، اس کا رنگ ایسے ہوتا ہے، بعض سیبوں کا رنگ ایسے ہوتا ہے، بعض کا ایسے ہوتا ہے، اتنا میٹھا ہوتا ہے، وہ کھانے سے اس طرح کا ذائقہ آتا ہے، تو وہ ساری کی ساری تھیوری انہوں نے بتائی۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا یار یہ حدیث صحیح نہیں، یا یہ بندہ صحیح نہیں، کہ اگر بندہ صحیح ہوتا تو میرے اندر کی بات جان لیتا کہ میں نے زنار پہنا ہوا ہے، میں غیر مسلم ہوں، میں مجوسی ہوں، آتش پرست ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ تو غیر مسلم ہے اور تو مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے، تو وہ دیکھ کے مجھے بتا دیتا۔ دوسرے کے پاس گیا، انہوں نے بھی بڑی تھیوری بتائی، تیسروں کے پاس گیا، چوتھوں کے پاس گیا، بہت سارے اللہ کے بندے جو ہیں ان کے پاس ہو کے آیا،
کسی نے کہا یار کہ جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی جا، وہ بھی اللہ کے بندے، انہوں نے کہا وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، یار مجھے تو کوئی یا یہ حدیث صحیح نہیں یا یہ بندے صحیح نہیں۔ جب حضرت کی بارگاہ میں گیا تو اس نے کہا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تو زنار کپڑے کے نیچے پہنا ہوا ہے اسے توڑ دے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، اس کا یہ مطلب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دل پہ نگاہ بھی ڈالی، دل منور فرمایا، اس نے کلمہ پڑھا۔ پھر اسے تشویش ہوئی، اس نے عرض کی کہ حضور بات بالکل ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی ٹھیک ہے اور اس پہ اللہ کا بندہ بھی پورا اتر چکا ہے، لیکن وہ جو پہلے بندے تھے ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ ہے علم طریقت، یہ ہے تصوف، کہ جب دوسرے کے بارے میں پوچھو تو ہم تو کہتے ہیں انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں یار، تو صحیح جگہ آئے ہیں، میں نے ہی پتہ اور کسی نے پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے بھئی انہوں نے اسی حدیث کی روشنی میں آپ کا زنار نہیں توڑا، تیرے زنار کا بتایا بھی نہیں اور توڑوایا بھی نہیں، تجھے کلمہ بھی نہیں پڑھوایا، اسی حدیث۔ وہ حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا حضرت کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی حدیث کی روشنی میں؟ فرمایا ہاں اسی حدیث کی روشنی میں۔ جی کیسے؟ فرمایا جب تو ان کے پاس گیا تو وہ نگاہ باطن سے دیکھ چکے تھے کہ اس نے کلمہ جنید بغدادی کے ہاتھ پہ پڑھنا ہے۔ تو اگر وہی کلمہ پڑھا دیتے، زنار جو ہے وہ توڑوا دیتے، تو پھر تو میرے پاس کیسے آتا؟ کلمہ تقدیر میں تو لکھا تھا میرے ہاتھ پہ پڑھنا، وہ تو لوح محفوظ پہ دیکھ رہے تھے، صرف تیرے زنار کو ہی نہیں دیکھ رہے تھے، ان کی نظر تو لوح محفوظ پر بھی تھی کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو معالج ہیں، وہ دیگر معالج ہیں، وہ سارے کے سارے اگر ہم ان معالج کا انکار نہیں کرتے تو یہ کون سا دور آ چکا ہے کہ باطنی معالج کا انکار ہم فٹافٹ کر دیتے ہیں، یہی کوئی نہیں جی، ہونا ہی نہیں چاہیے جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، یہ کیسے ہو؟ یا تو بیماری نہ ہو، یا تو کوئی حسد نہیں ہے، یا تو کوئی بغض نہیں ہے، یا تو کوئی کینہ نہیں ہے، یا تو کوئی بہت یہ بیماریاں اندر کی نہیں ہیں، تو پھر تو معالج کی بھی ضرورت نہیں۔ تو علاج بندہ کتاب پڑھ کے کر بھی نہیں سکتا۔ اگر کتاب پڑھ کے علاج ہو سکتا ہے تو پھر تو سارے کے سارے ڈاکٹر کتابیں پڑھ کے جب ڈگری حاصل کر لیں انہیں پریکٹس کی کیا ضرورت ہے؟ اب پریکٹس کرتے ہیں اور ڈاکٹر بنتے ہیں، وہ پھر پریکٹس کرتے ہیں، ہاؤس جاب کرتے ہیں، پھر جو سرجن ہیں وہ کتنے کتنے سال سرجنوں کے پاس جا کے وہ کھڑے ہو رہتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ انہیں صرف اور صرف جو ہے وہ صرف انہیں ایک ٹانکا لگانے کی اجازت ہوتی ہے، حالانکہ پورا سرجن ہوتا ہے، اس نے پورا پڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی ضروری ہے۔ تو جس طرح عام معالج جو ظاہری معالج ہیں ان کے لیے پریکٹس ضروری ہے، اس طرح باطنی معالج بھی جو ہے وہ سیکھ تو لیتے ہیں لیکن پھر 12 سال 13 سال 15 سال اللہ اکبر وہ کسی اہل علم اور اہل نگاہ کی نگاہ میں رہ کر تربیت حاصل کرتے ہیں اور پھر جا کے انہیں خلافت ملتی ہے اور جا کے پھر علاج شروع کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ بندے آئے اور کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ کے اتنے مقبول بندے ہیں، آپ 12 سال رگڑا لگاتے ہیں، 12 سال بندے کو دیتے ہی کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا بھی 12 سال ہم صرف نیت درست کراتے رہتے ہیں، ہم نیت کو ٹھیک کراتے ہیں کہ نیت ٹھیک کر رہے ہیں، اور جب نیت ٹھیک ہو جاتی ہے اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، یہ اندر کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا برتن صاف ہو جاتا ہے، ہم پھر اللہ کا نور اس دل میں رکھ دیتے ہیں۔ بھی برتن صاف نہ ہو تو کوئی دودھ ڈالتا ہے؟ تو یہ دل کا برتن، اس کی جتنی بیماریاں ہیں
یہ جو اللہ والے دور کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں شیخ طریقت۔ تو ثابت ہوا کہ جس طرح تمام علوم کے لیے استاذ کی ضرورت ہے، اس طرح باطنی علوم کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے۔ جس طرح ظاہری بیماریوں کے لیے معالج کی ضرورت ہے، اس طرح باطنی بیماریوں کے لیے بھی معالج کی ضرورت ہے۔ ظاہری علوم کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ استاذ استعمال کرتے ہیں، عالم استعمال کرتے ہیں یا ٹیچر استعمال کرتے ہیں۔ باطنی علوم کے لیے ہم شیخ طریقت استعمال کرتے ہیں، اور ظاہری معالج کے لیے ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، اور باطنی معالج کے لیے اللہ کے ولی ہیں جو پاکیزہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ۔ اور پھر ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، تو جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ علاج کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایک بندہ سارا دن ڈاکٹر کے پاس بیٹھا رہے، کیا اسے شفا مل جائے گی؟ اسے شفا تو نہیں ملے گی۔ وہ باقاعدہ علاج کرے گا، کوئی دوائی تجویز کرے گا، کوئی ٹیکہ لگائے گا، انجیکشن، کوئی نہ کچھ علاج کرے گا تب۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیں، کرم دیکھیں کہ یہ جو باطنی معالج ہیں ان کے پاس بیٹھنے ہی سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ اگر تیری بدبختی انتہا کی ہے کہ تو ہر وقت ہی سویا رہتا ہے، یعنی غفلت، ہر وقت ہی سویا رہتا ہے، پھر بھی فرمایا راہ طریقت میں سو کہ کوئی ایسا اللہ کا بندہ رستے سے آئے گا تو تجھے بھی اٹھا کے ساتھ لے جائے گا۔ سونا بھی ہے تو اس رستے پہ سو، اس رستے پہ سو تاکہ تجھے کوئی اللہ والا اٹھا لے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ان کے قرب میں بندہ بیٹھتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اتنا ہے کہ اللہ کے فضل سے بیٹھنے سے ہی علاج ہو جاتا ہے، بیٹھنے سے ہی بہت ساری بیمار۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے اللہ کے ایسے بندے آج بھی موجود ہیں کہ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ اتنی تبلیغ نہیں کرتے، خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا حال احوال پوچھتے ہیں، لیکن آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر آپ جب باہر نکلیں تو اپنے دل کی کیفیت دیکھیں کہ آپ کا آدھا دل صاف ہو چکا ہوگا۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے بندے کے قرب میں بیٹھنے کی نشانی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب اٹھے نا تو اٹھ کے باہر نکلیں تو محسوس کریں کہ دنیا کی محبت تھوڑی ہوئی ہے، آخرت کی محبت زیادہ ہوئی ہے۔ دنیا کی محبت کم ہوئی ہے، قبر کی فکر، حشر کی فکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، سرکار اللہ کا خوف اگر زیادہ آیا ہے، یہ فکر ہوئی ہے، تو سمجھو کہ میں اللہ کے بندے کے پاس میں بیٹھا ہوں اور اللہ کے بندے کے قرب میں بیٹھنے سے مجھے شفا نصیب ہوئی ہے۔ اور اگر کسی جگہ جانے سے تمہیں دنیا کی محبت بڑھتی ہے، دنیا کا مرض بڑھتا ہے، تو وہ طبیب نہیں، وہ حکیم نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کے تو قرب میں، کیونکہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ کے ولی پر اللہ کی بہت ساری رحمتیں بلا حجاب نازل ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اور امام کشیری نے لکھا ہے نازل ہی کیوں نہ ہوں کہ ظاہری طور پر اللہ کے بندے کی آنکھیں تو ظاہری بندوں پر ہوتی ہیں، لیکن دل کی آنکھیں رب کے نور اور معرفت کی طرف ہوتی ہیں۔ ظاہری طور پر وہ بندوں میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خلوت میں ہوتا ہے، حقیقت میں اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، حقیقت میں اس کا تعلق رب کی ذات سے ہوتا ہے۔ تو وہ جو رب کے ساتھ اس کا رشتہ ہوتا ہے اور رب کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہے، اس سے پاس بیٹھنے والا بھی محروم، اس کا بھی علاج شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی مثال پیر جماعت علی شاہ صاحب نے بڑی سادہ لفظوں میں دی۔ اللہ اکبر۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے بندے کے پاس بیٹھنے سے کیا فائدہ ملتا ہے،
تو گرمی کا موسم تھا تو یہ پنکھے تو اس وقت تھے نہیں، تو ہاتھوں والا پنکھا ایک جھلا رہا تھا. فرمایا یہ کس لیے جھلا رہے ہو، کس کے لیے جھلا رہے ہو؟ جی ہوا کے لیے جھلا رہے ہیں اور صرف آپ کے لیے جھلا رہے ہیں. فرمایا ہوا کتنوں کو مل رہی ہے؟ حضور جتنے بندے کمرے میں بیٹھے ہیں سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے، سب کو ہوا مل رہی ہے. فرمایا جب پنکھا میرے لیے ہے تو ہوا سب کو مل رہی ہے. تو جب بندے اللہ کے بندے کے پاس رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو جو پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی رحمتوں سے محروم نہیں رہے. اللہ اکبر. تو اس لیے کچھ چیزیں میں نے بنیادی طور پر سمجھانے، یہ میں نے سادی مثال میں عرض کی، حالانکہ بہت ساری اور بھی اس کی جہتیں تھیں میں جو عرض کر سکتا تھا لیکن وہ تھوڑی مشکل تھی. لیکن عام میں نے مثالیں دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح یہ ظاہری علوم ہیں اس طرح باطنی علوم بھی ہیں، جس طرح ظاہری استاد ہیں اس طرح باطنی استاد بھی ہیں، جس طرح ظاہری ڈاکٹر ہیں اس طرح باطنی معالج بھی ہیں. وہ علاج کرتے ہیں، علاج ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے مقتدر سامعین حضرات، علم ظاہری کے لیے وہ علم شریعت ہے اور باطنی کے لیے بولیے علم طریقت ہے. اور اب آپ نے خود اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ استاد صاحب کتنے ضروری ہیں جو باطنی امراض کو دور کریں. اسی لیے اللہ اکبر جل شانہ، حضرت امام قشیری نے لکھا ہے، بلکہ داتا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ہر بندے پر واجب ہے، ہر بندے پر کہ وہ کسی نہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ تعلق رکھے، جسے ہم بیعت کہتے ہیں. ہر بندے کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ کہ ہر بندے کے اندر بیماریاں ہیں، ہر بندے کے اندر بہت سارے ایسے امراض ہیں جن کا علاج ضروری ہے. تو اس لیے مقتدر سامعین حضرات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ سب سے ضروری کام ہے اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کچھ اعمال میں کچھ ظاہری ہیں کچھ باطنی ہیں، اور ظاہری کا ہونا بھی ضروری ہے، باطنی کا بھی ضروری ہے. کچھ ظاہری ایسی چیزیں ہیں جن کا دور کرنا ضروری ہے، کچھ ایسی باطنی ہیں جن کا دور کرنا ضروری ہے. تو اس لیے ظاہری باطنی دونوں وہ چیزیں جو دور کرنے والی ہیں وہ بھی ضروری ہیں اور جو کرنے والی ہیں وہ بھی ضروری ہیں. اللہ اکبر. یہ مقصود ہے بیعت کا، یہ مقصود ہے کسی شیخ کے پاس بیٹھنے کا، یہ مقصود ہے پیر پکڑنے کا کہ پیر کی ضرورت کیا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ اکبر. باقی رہ گیا، باقی جتنے سفر میں کچھ چیزیں ہیں وہ مقصود نہیں ہیں. کیا ہے وہ؟ انشاءاللہ جو اللہ کے فضل سے جولائی کا درس قرآن، یہ جون ہے جی، جولائی کا جو درس قرآن ہوگا اس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ رکھوں گا کہ جب یہ بندہ سفر شروع کرتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ ضمنی طور پر ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہوتی. مثلا بندے کو کشف نصیب ہو جاتا ہے، بندے کو خواب ایسی آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن نہ کشف ضروری ہے نہ خواب ضروری ہے. کہ ایک بندہ بیعت ہوا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ اسے کشف ہو جائے یا اسے کوئی اچھی خواب آ جائے، نہیں، یہ ضروری نہیں. ضروری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے اور وہ احکام ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، ظاہری احکام بھی اور باطنی احکام بھی. ظاہری نماز روزہ یہ ساری چیزیں باطنی طور پر اخلاص ہے یہ ڈیولپ ہو، اور باطنی جو بیماریاں ہیں حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بیعت ہو کر یہ ہم نے دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے کشف ہوا ہے یا نہیں ہوا، مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے یا نہیں، مجھے کوئی ولی خام میں ملا ہے یا نہیں ملا، یہ کوئی ضروری نہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ ضروری ہے کہ جو باطن کی بیماریاں ہیں، حسد کتنا کم ہوا ہے، بغض کتنا کم ہوا ہے، کینہ کتنا کم ہوا ہے، تکبر کتنا کم ہوا ہے، یہ دیکھنا بیعت ہونے کے بعد.
بیت ہونے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ مجھے نماز کی کیفیت کتنی نصیب ہوئی ہے، خشوع و خضوع کتنا نصیب ہوا ہے، میرے 5 وقت کی نماز کی ٹھیک ہے، باقی جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ میں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر جواب درست ہے تو سمجھو اس کی سمجھ درست ہے اور وہ ٹھیک جا رہا ہے، وہ منزل پہ ہے۔ میں اس کی ایک مثال اس طرح دے کر اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ کراچی جا رہا ہے، ٹرین پہ بیٹھ چکا ہے، اب وہ ٹرین پہ بیٹھا ہے، وہ جا رہا ہے، اس کا سفر شروع ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ شیشے کھلے ہوئے ہوں کہ وہ ہر اسٹیشن دیکھے، ہر درخت دیکھے، ہر کوئی بازار دیکھے، کوئی ایسی چیزیں دیکھے۔ ٹھیک ہے، کبھی شیشہ کھلا ہوا ہو تو دیکھ لے تو ٹھیک ہے، نہ دیکھے تو یہ ضروری نہیں کہ دیکھ نہیں رہا تو اس کا سفر نہیں ہو رہا۔ سفر اس کا ہو رہا ہے، دیکھنا ضروری نہیں۔ یہ اگلے درس پر انشاءاللہ میں اسی سے آپ کو اس تربیتی نشست میں، بڑی ضروری تربیتی نشست ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ چند چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں انہیں تو وہ کہتے ہیں میں تو بہت پہنچ گیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ یہ کہاں پہنچتے ہیں؟ فرمایا جہنم کے دروازے پر۔ یہ جو پہنچا ہوا لفظ ہے نا، یہ بھی انشاءاللہ اگلے درس قرآن پر میں عرض کروں گا کہ اس پہنچنے کی حقیقت کیا ہے اور کیا ضروری ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، وہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اور اسی سے انشاءاللہ آپ کوشش کیا کریں کہ عشاء کی نماز با جماعت یہاں پہ ادا کیا کریں۔ میری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ میں نماز ادھر جماعت کے ساتھ پڑھوں۔ آج بھی میں نے نماز جماعت کے ساتھ ہی الحمدللہ ادا کی ہے۔ اللہ اکبر، امام کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا، تو جماعت کے ساتھ ہی اللہ کے فضل سے میں نے بھی ادا کی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ نماز با جماعت عشاء کی نماز 11 تاریخ کو آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے فضل سے اگلے درس قرآن پر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا اگلا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور جو تصوف پہ اترنے والے اعتراضات ہیں ان کا جواب بھی میں انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کروں گا۔ کچھ کے جوابات تو میں نے بیچ میں آج دے دیے ہیں، لیکن کچھ ایسے اعتراضات ہیں کہ جن کا جواب دینا ضروری ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ یہ اتنا ضروری ہے جیسے جسم ہے اور روح ہے، یہ دونوں چیزیں، نہ صرف جسم نہ صرف روح، دونوں ضروری ہیں نا، تب زندگی یا بندہ چل سکتا ہے۔ تو طریقت کی دنیا میں، حقیقت کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے بھی جیسے جسم اور روح ضروری ہے، اس طرح شریعت اور طریقت ضروری ہے۔ صرف شریعت ہو، اخلاص نہ ہو، تسنع ہو، بناوٹ ہو، کبر ہو، بہت ساری ایسی اندر بیماریاں ہوں تو اس عبادت کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ عبادت کا مزہ تب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نصیب کرے نماز بھی ہو، اس میں اخلاص بھی اعلیٰ درجے کا ہو۔ کیسا اخلاص ہو کہ جب نماز میں کھڑا ہو تو وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہو۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا حضور اخلاص کیا ہے؟ فرمایا رب کو دیکھ کے نماز پڑھنا۔ تو بندہ ایسا تھا، اس نے فوراً سوال کیا حضور کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ جلال میں آ گئے، فرمایا علی اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس رب کو نہ دیکھے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک رب کو دیکھتا نہیں۔ علی اس کا نام ہے جو رب کو دیکھ کر سجدہ کرتا ہے۔ یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ، اعلیٰ درجہ اخلاص کا ہے کہ بندہ اللہ کو دیکھے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ احسان ہے، یہی تصوف ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ نہیں، اگر دیکھ نہیں سکتے، اتنا بھی درجہ نہیں، فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ رہا۔ یہ تصور پیدا کرو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ پاک ہماری ساری بیماریاں جو باطن کی ہیں وہ دور فرما دے، من کے اندر چراغاں پیدا فرمائے،
باطن کی تطہیر فرمائے، اور اللہ ہمارے شیوخ کو بہت برکات عطا فرمائے، ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں ہمارے سلسلے میں ہیں، اللہ ان کی قبور پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، جو زندہ ہیں دستگیری فرماتے ہیں، اللہ ان کے علم میں بہت زیادہ برکات اور ترقیاں عطا فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ پاک فضل فرمائے، اور اللہ پاک اپنی مہربانی سے ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں، ہو سکے تو اپنے نگاہیں بند فرما لیں اور دل کی طرف توجہ فرمائیں۔ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ اخلاص شریف اور فاتحہ شریف پڑھ کے ملک۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفر الذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری تمام تر کوتاہیوں سے درگزر فرما، مشکلات آسان فرما، ہمارے احوال پہ رحم و کرم فرما. اللہ کریم جو کلمات طیبات پڑھے، ذکر و اذکار کیا، ملک ہوا، درود شریف سنگی پڑھ کے لائے، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر سب کا ثواب حضور کی جمیع نسبتوں کی بارگاہ میں بھی حاضرین کے متعلقین متوسلین جملہ انبیاء، اولیاء، علماء، عرفاء، صلحاء، شہداء، والدین رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول، اولاد رسول، غلامان رسول، عاشقان رسول، حاضرین کے جتنے متعلقین صاحب ایمان پردہ فرما گئے، سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما، سب کے درجات بلند فرما، اللہ سب کے احوال پہ رحم و کرم فرما. الہ العالمین اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے سے کلام شریف کا ثواب سلسلہ علیہ ویسی اور دیگر تمام سلاسل کے بزرگان دین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حضور سلسلہ کے اندر جتنے بزرگان دین ہیں اللہ ان کی قبور کو بہت زیادہ منور فرما، ان کے درجات اور بلند فرما، اللہ ان پہ فضل فرما. جتنے احباب تشریف فرما ہوئے ہیں اللہ سب کی دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، اللہ سب کے باطنی معاملے بہتر فرما دے، اللہ دلوں کے معاملے بہتر فرما دے، اللہ باطنی امراض سے اللہ چھٹکارا عطا فرما، شفاء کاملہ عطا فرما، ظاہری باطنی تمام امراض کو دور فرما. اللہ جتنے مرض ہمیں لگے ہیں اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے لعاب شریف کی شفا کا صدقہ ہم سب کو شفا عطا فرما. جتنے سنگی تشریف فرما ہوئے ہیں اللہ سب کو خاص خیرات عطا فرما. یا اللہ سب کو رمضان المبارک کے انوار کی برکات تا دم آخر نصیب فرما. اللہ سب کو نفس و شیطان کے مقابلے میں خصوصی امداد عطا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی وفا نصیب فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، مرتے دم تک سرکار کا وفادار امتی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. بے وفائی سے محفوظ فرما، بے وفائی سے محفوظ فرما. اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے بزم ویسیہ کی تمام اراکین کی خیر فرما. جامع مسجد حاضہ کے تمام منتظمین اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرما. بہت ساری محبت فرماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ کریم ہر حوالہ سے آگے آگے ہو کر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اللہ اس مسجد کے تمام منتظمین کو جزائے جزیل عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما. امام صاحب مسجد کے حکیم صاحب اور دیگر ان کے معاونین اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما. اللہ ان سب پہ اپنا فضل و کرم نازل فرما. علامہ غلام مصطفیٰ ویسی صاحب اور ان کے سارے جتنے محبین ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ ان سب پہ اپنا فضل و کرم نازل فرما. الہ العالمین درس قرآن کے جتنے منتظمین ہیں، نوجوان ہیں، اللہ سب کو قدم قدم پہ خاص رحمتیں نصیب فرما، سب پہ اپنا فضل و کرم نازل فرما. اس مرکز کو بہت زیادہ آبادیاں عطا فرما، اللہ بہت زیادہ فضل فرما.
اللہم صلی وسلم۔ یا اللہ ہم اجتماعی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، 5 گانا نماز کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ 23 جون کو 9 سے 11 بجے اسی جگہ پر انشاءاللہ تمام سنگیوں کی تربیتی نشست ہوگی۔